بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہدائے احمدیت ضلع چکوال، خلافت روحانی ترقیات کا عظیم الشان ذریعہ ریاض احمد ملک جان نثاران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت، فدائیت اور قربانیوں کی لازوال داستانیں رقم کر وہی لافانی داستانیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت بھی رقم ہونی شروع ہوئیں، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے حیات جاویدانی کے مورد ٹھہرتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تم کوئی شعور نہیں رکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مولا کے حضور خیر پانے کے بعد سوائے شہید کا شہادت کی فضیلت کی وجہ سے وہ ایسا چاہتا ہے کہ دوبارہ دنیا میں شہادت کا رتبہ حاصل کرے اور اپنے مولا کے حضور بلند مقام پائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، شہید کا کمال یہ ہے کہ مصیبتوں اور دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت میں ایسی قوت ایمانی اور قوت اخلاقی اور ثابت قدمی دکھلاوے کہ جو خارق عادت ہونے کی وجہ سے بطور نشان ہو جائے۔ تریاق القلوب روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 516۔ مومنین انبیاء کے روحانی تربیت اور تعلیم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی خاطر مصیبتوں، دکھوں اور ابتلاؤں کے وقت اپنی قوت ایمانی کے سبب ثابت قدمی دکھاتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جان نثاران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق و محبت، فدائیت اور قربانیاں رقم کرتے ہوئے اپنی گردنیں کٹوانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ وہی لافانی داستانیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت بھی رقم ہونی شروع ہوئیں، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ کابل کے شہزادے حضرت سید عبداللطیف شہید نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت میں سرشار آپ کے دعاوی پر کامل ایمان رکھتے ہوئے ثابت قدمی کی لافانی داستان رقم کی اور اپنی وفات کا نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ہی دکھا دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ تذکرۃ الشہادتین روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 60۔ صاحبزادہ عبداللطیف شہید حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سفر جہلم میں آپ کے ساتھ آنے اور مولوی کرم دین بھین کے مقدمے میں جہلم کچہری میں ساتھ رہنے کی سعادت ملی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت اور آپ کے فدائی جان نثار آپ کے بعد بھی صدق و وفا اور ثابت قدمی کے نمونے دکھا رہے ہیں، جس کا نمونہ شہید کابل سید الشہداء حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں قائم کر دیا تھا۔ عشق کی داستانیں ضلع چکوال کے جان نثاروں نے بھی اپنے خون سے رقم کی۔ انہی وفاشاروں کا آج تذکرہ مقصود ہے۔ حضرت حافظ جمال احمد صاحب شہید ماریشس۔ جماعت احمدیہ چکوال کی ابتدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی۔ حضرت سیٹھی غلام نبی صاحب چکوال، جن کا شمار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 313 صحابہ میں ہوتا ہے، انہیں ہی چکوال شہر کے پہلے احمدی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی بیعت 1898 عیسوی کی ہے۔ جماعت احمدیہ چکوال نے صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنم لیا۔ جماعت احمدیہ چکوال کے پہلے صدر مکرم خواجہ شمس الدین صاحب تھے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ 27 جنوری 1914 عیسوی کو چکوال تشریف لائے اور جماعت احمدیہ چکوال اور بہت بڑے ہجوم سے روح پرور خطاب فرمایا۔ مکرم حضرت حافظ جمال احمد صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہ صرف جماعت احمدیہ چکوال بلکہ جماعت ہائے احمدیہ ضلع چکوال کے پہلے مربی سلسلہ اور شہید احمدیت ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرمائے اور جنت فردوس کا مکین بنائے، آمین۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے خطبہ جمعہ فرمودہ 28 مئی 1999 عیسوی بمقام مسجد فضل لندن شہید مربیان کا ذکر خیر کرتے ہوئے
مکرم حضرت حافظ جمال احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان ممتاز صحابہ میں سے تھے جو عنفوان شباب سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دامن سے وابستہ رہے اور مئی 1908 میں حضرت اقدس علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ آپ کے والد حضرت حکیم غلام محی الدین صاحب رضی اللہ عنہ ان مشرف ہو چکے تھے۔ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے زیر سایہ بھی تربیت حاصل کی۔ آپ موزہ چکوال کے رہنے والے تھے۔ حضرت حافظ صاحب کو صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں یہ منفرد خصوصیت حاصل ہے کہ آپ 21 برس تک ماریشس میں جہاد تبلیغ میں سرگرم رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کو اتنا لمبا عرصہ میدان عمل میں مسلسل تبلیغ کا موقع نہیں ملا جیسے آپ کو ملا۔ آپ 27 جولائی 1938 عیسوی کو قادیان سے ماریشس پہنچے اور 27 دسمبر 1900 عیسوی کو ماریشس میں انتقال فرما گئے اور سینٹ پیری میں سپرد خاک کیے گئے۔ آپ کی وفات کی اطلاع پر حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ نے 30 دسمبر 1949 کو خطبہ دیا۔ اس میں آپ کی وفات کو نشان قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ حافظ جمال احمد صاحب کی وفات اپنے اندر ایک نشان رکھتی ہے، اور وہ اس طرح کہ جب وہ ماریشس بھیجے گئے تو جماعت کی مالی حالت بہت کمزور تھی، اتنی کمزور کہ ہم کسی مبلغ کی آمد و رفت کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے تحریک کی کہ کوئی دوست کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے تحریک کی کہ کوئی دوست اس ملک میں جائیں۔ اس پر حافظ صاحب مرحوم نے خود اپنے آپ کو پیش کیا۔ تاریخ احمدیہ جلد نمبر 14 صفحہ 90-91۔ جو اس سے بھی بڑا نشان ہے وہ وہی ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں سے میدان جہاد میں تبلیغ کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ شہدائے احمدیت صفحہ 90-91 الفاظ 24 اگست 1999 عیسوی صفحہ 3۔ حضرت صوفی خدا بخش زیروی صاحب اپنی خود نوشت حالات میں حضرت حافظ جمال احمد صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ 1927 عیسوی کے جلسہ سالانہ قادیان پر میں نے سید دلاور شاہ صاحب بخاری احمدی ایڈیٹر مسلم آؤٹ لک انگریزی اخبار کے استقبال کا نظارہ دیکھا، جو کہ غازی علم الدین صاحب کے مقدمات کے سلسلے میں قیادت کو روانگی کا روح پرور نظارہ دیکھا۔ تاریخ احمدیت سڑوا ضلع ہوشیارپور صفحہ 180۔ مکرم ملک وسیم احمد صاحب شہید دارالذکر گڑھی شاہو لاہور 27 مئی 2010 عیسوی۔ تحصیل چوا سیدن شاہ ضلع چکوال کا چھوٹا سا گاؤں رتوچھا، جس میں احمدیت کے نور کا ورود 1917 عیسوی میں مکرم نادر علی بھٹی صاحب کے احمدیت قبول کرنے سے ہوا۔ جماعت احمدیہ رتوچھا کے پہلے صدر جماعت مکرم جناب محمد خان صاحب تھے۔ اس جماعت پر بہت سارے کھائی۔ مکرم ملک وسیم احمد صاحب شہید کو اس جماعت کے پہلے شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا، جنہوں نے 28 مئی 2010 عیسوی کو احمدیہ دارالذکر گڑھی شاہو میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اپنے آپ کو شہداء کی فہرست میں شامل کر کے اپنی جماعت احمدیہ رتوچھا کا سر بلند کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو رنگ لائے اور رتوچھا میں احمدیت کو ترقی پر ترقی نصیب ہو، آمین۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 9 جولائی 2010 عیسوی کو مکرم ملک وسیم احمد صاحب شہید کا ذکر خیر کرتے ہوئے فرمایا: مکرم وسیم احمد صاحب شہید ابن مکرم محمد اشرف صاحب چکوال کا شہید مرحوم صاحب کے آباء و اجداد کا تعلق رتوچھا ضلع تعلیم اپنے آبائی گاؤں سے حاصل کی، پھر فوج میں بطور لانس نائک ملازمت شروع کر دی۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں ایک سیکیورٹی کمپنی میں ملازمت شروع کی۔ بعد ازاں 2009 عیسوی میں مسجد دارالذکر میں سیکیورٹی گارڈ کی ملازمت شروع کی۔ ان کے خسر مکرم عبدالرزاق صاحب بطور نظارت اولیاء صدر انجمن احمدیہ پاکستان ربوہ کے ڈرائیور تھے۔ شہادت کے وقت وسیم احمد صاحب کی عمر 54 سال تھی۔ مسجد دارالذکر میں ڈیوٹی دینے کے دوران جام شہادت نوش فرمایا۔
سانحے کے روز وسیم صاحب مسجد دارالذکر کے مین گیٹ پر ڈیوٹی پر تھے۔ حملہ 83 میں پہلی بیوی کی وفات ہو گئی، پھر 1990 میں عبدالرزاق صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان کی بیٹی سے شادی ہوئی۔ ان کی اہلیہ بتاتی ہیں کہ بہت ہی اچھے انسان تھے، معاشرے میں بہت اچھا مقام تھا، ہر ایک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، ہر رشتے کے لحاظ سے بہت اچھے انسان تھے، خاص طور پر یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھے انسان تھے، خاص طور پر یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے، چاہے وہ رشتہ دار، غیر از جماعت یا احمدی ہو۔ جماعتی خدمات کا بہت جوش اور جذبہ تھا، اسی لیے جب بھی لاہور سے چھٹی پر گھر آتے تو بتاتے کہ میں ادھر بہت خوش ہوں، مسجد میں آنے والا ہر احمدی چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا، ہر ایک بہت عزت سے ملتا ہے۔ شہید مرحوم کے بچوں نے بتایا کہ ہمارے ابو بہت اچھے انسان تھے، ہمارے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، ہر ایک خواہش کا احترام کرتے تھے۔ بیٹی نے بتایا کہ خاص طور پر میری ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ بچوں کی تعلیم شوق تھا۔ بیٹی نے بتایا کہ مجھے کہتے تھے کہ میں تمہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ربوہ بھیج دوں گا، ماحول اچھا ہے اور وہیں جماعت کی خدمت کرنا، چاہے مجھے تمہارے ساتھ ربوہ میں ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ بہت ہی شفقت اور پیار کرنے والے باپ تھے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ نے مزید بتایا کہ شہادت سے کچھ روز قبل فون کر کے مجھے بتایا کہ میں ڈیوٹی پر کھڑا تھا، صدر صاحب حلقہ مسجد میں تشریف لائے، میرے پاس سے گزرے تو میں نے کہا صدر صاحب میری وردی پرانی ہو گئی ہے، اگر مجھے نئی وردی لے دیں تو ہر ایک آنے والے کو اچھا محسوس ہوگا، لہٰذا صدر صاحب نے نئی وردی لے دی۔ شہادت والے روز سانحے سے کبھی وردی پہنی ہے، اسی وردی میں شہادت کا رتبہ پایا۔ ان کی اہلیہ لکھ رہی ہیں کہ شہادت کی خبر پہلے ٹی وی کے ذریعے ملی کہ لاہور میں احمدی مساجد پر حملہ ہو گیا، پھر ہم نے لاہور وسیم صاحب کے نمبر پر رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ وسیم صاحب کے نمبر سے کسی احمدی بھائی نے فون کر کے خبر دی کہ وسیم صاحب شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر بہت دکھ اور تکلیف بھی ہوئی، لیکن شہادت جیسا بلند مرتبہ پانے پر بہت خوشی تھی اور سر فخر سے بلند تھا کہ مسجد میں نمازیوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہادت پائی۔ شہید مرحوم 5 وقتہ نماز کے پابند تھے، نیکی کے ہر کام میں بڑھ چڑھ 30 جولائی 2010 عیسوی۔ رسالدار محمد اکبر صاحب صدر جماعت احمدیہ رتوچھا ضلع چکوال نے مکرم ملک وسیم احمد صاحب شہید کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ روزنامہ الفضل میں ایک اشتہار شائع ہوا کہ لاہور کی ایک احمدیہ مسجد بیت الذکر میں سیکیورٹی گارڈ کی ضرورت ہے، تو میں نے کہا تو وہاں وہ سیکیورٹی کے لیے چلے گئے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دے دیا کہ وہ شہید ہو گئے۔ آپ شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا بڑا وقوع نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو، لیکن اب ہمارے لیے ایک فخر ہو گیا ہے کہ رتوچھا جماعت کے ایک لڑکے نے احمدیت کے لیے جان کا نذرانہ دے کر شہید ہو گیا ہے۔ مکرم ملک وسیم احمد صاحب شہید کے بیٹے ولید احمد صاحب بیان کرتے ہیں، میرے والد مجھ سے بہت ہی پیار کرتے تھے، میری والدہ میرے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی اور ابو نے دوسری شادی کر لی تھی، لیکن انہوں نے مجھے کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں دی۔ میں کچھ عرصہ پہلے ہی چھٹی گزار کر سعودیہ آ گیا تھا اور بعد میں یہ واقعہ ہو گیا۔ موت تو سب کو آئے گی، لیکن الحمدللہ ابو کو شہادت نصیب ہوئی۔ مکرم ملک وسیم احمد صاحب شہید کی بیٹی آپ کے بارے میں کہتی ہیں، میرے ابو بہت ہی اچھے انسان تھے، ان کے تعلقات ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے تھے۔ جب ابو کی شہادت کی خبر ہم کو ملی تو افسوس تو ہوا، لیکن ایک خوشی بھی ہوئی کہ میرے ابو اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر بھی عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے درجے سے نوازا ہے۔ مکرم حسن خورشید آوان صاحب شہید، دارالذکر گڑھی شاہو لاہور، 28 مئی 2010 عیسوی۔ جماعت احمدیہ دلمیال تحصیل چوہا سیدن شاہ ضلع چکوال کا قیام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا۔ دلمیال کے سب سے پہلے خوش نصیب احمدی مکرم حافظ حضرت شہباز خان صاحب تھے اور جماعت احمدیہ دلمیال کے پہلے امیر مکرم حضرت مولوی ملک کرم دار صاحب تھے۔ جماعت احمدیہ دلمیال میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعداد 65 سے زیادہ تھی۔ احمدیہ دارالذکر دلمیال میں منارۃ المسیح کی طرز کا ایک مینار مکرم مستری غلام احمدی صاحب نے 1970 تھا، جس کی بنیادیں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود کھودی تھی، جو ہمارے اسلاف کی احمدیت سے صحیح رنگ میں محبت کی نشاندہی کرتی ہے۔
اس احمدیہ دارالذکر میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ اور حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ بھی خلافت سے پہلے تشریف لائے تھے اور جماعت کو اپنی نسائے اور اوپرور خطاب سے نوازا. حسن خورشید آوان صاحب شہید کو 28 مئی 2010 عیسوی کو احمدیہ دارالذکر گڑی شاہ لاہور میں جان کا نذرانہ دے کر جماعت احمدیہ دلمیال کے پہلے شہید ہونے کا اعزاز ملا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اونچے سے اونچا مقام عطا فرمائے. آمین. حضور انور حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 9 جولائی 2010 عیسوی میں مکرم حسن خورشید آوان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا. اگلا ذکر ہے مکرم حسن خورشید آوان صاحب شہید ابن مکرم خورشید آوان سے تعلق بندیال ضلع چکوال سے تھا. ان کے والد اور دادا پیدائشی احمدی تھے، تاہم کچھ عرصہ قبل ان کی فیملی کے دیگر افراد نے کمزوری دکھاتے ہوئے ارتداد اختیار کر لیا، جبکہ شہید مرحوم بفضلہ تعالی شہادت کے وقت تک جماعت سے وابستہ رہے. ان کے ایک اور بھائی مکرم سعید خورشید آوان صاحب جو جرمنی میں ہیں، انہوں نے بھی جماعت کے ساتھ وابستگی رکھی. شہادت کے وقت ان کی عمر 24 سال تھی. غیر شادی شدہ تھے. مسجد دارالذکر میں جامع شہادت نوش فرمایا. سانحے کے روز دارالذکر میں نماز جمعہ ادا کرنے گئے. دہشت گردوں کے آنے پر ہو گیا ہے، میں زخمی ہوں، دعا کریں. اسی دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید ہو گئے. ان کی فیملی کے غیر از جماعت ممبران ان کے احمدی ہونے کے بارے میں اعتراضات کرتے رہے، جس پر ان کے والدین ان کے دباؤ میں آ گئے اور اطلاع دی کہ اگر احمدی احباب نے نماز جنازہ پڑھی تو علاقے میں فساد پھیل جائے گا. یہاں پر ختم نبوت والے، نام نہاد ختم نبوت والے کہنا چاہیے، کافی ایکٹیو تھے. انہی وجوہات کی بنا پر احمدی احباب کو نماز جنازہ ادا نہ کرنے دی گئی. غیر جماعت نے ہی نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کی. تاہم علاقے میں عام لوگ مجموعی عید کے والد پہلے تو مخالفت کے باعث قوائف دینے سے انکار کرتے رہے، جس پر سمجھایا گیا کہ آپ کے بیٹے نے جان دے کر پیغام دے دیا ہے کہ دنیاوی لوگوں سے خوف نہ کھائیں، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے. شہید مرحوم کی قربانیوں کو چھپانا شہید کے ساتھ زیادتی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی قوائف نہیں دیے. اللہ تعالیٰ شہیدوں کی بھی آنکھیں کھولنے کا باعث بنے. مکرم ملک حسن خورشید آوان صاحب کے بارے میں امیر صاحب چکوال نے لکھا کہ دعوت اللہ کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. پچھلے چند سالوں سے آپ کے والد مکرم ملک خورشید احمد صاحب نے جماعت احمدیہ سے علیحدگی اختیار کی تو ملک حسن خورشید صاحب اپنے حقیقی عقیدہ یعنی احمدیت سے منسلک رہے اور تادم آخر اس کے ساتھ رہے. نماز جمعہ گڑی شاہو دارالذکر میں جا کے ادا کرتے تھے. متعدد بار والدین کے اصرار کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہے. مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 30 جولائی 2010 عیسوی. اب ان کے پھر احمدیت کی سچائی کو قبول کر کے خود کو احمدیت کے حصار میں لے آئے ہیں اور کینیڈا جماعت سے منسلک ہیں. یہ شہدائے احمدیت ان ماؤں کے بیٹے ہیں جن کے خون میں، جن کے دودھ میں جان، مال، وقت، عزت کی قربانی کا عہد گردش کر رہا ہے، جن کو اپنے اندر عہد وفا نبھانے کا جوش ہے. شہداء کی شہادت ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک ناپور ہونے والا خلا. ان کی ہر لمحہ بڑی شدت سے جماعتی کام کرتے وقت کمی کو محسوس کیا جائے گا. ان کو یاد کر کے دل بھر آئے گا، آنکھوں کے کنارے بھیگ جائیں گے. دعا ہے کہ خدا ہمیں صبر کرنے اور اللہ کی رضا کے درجات بلند فرمائے. آمین. ملک خالد جاوید صاحب شہید دارالذکر دلمیال 16 دسمبر 2016 عیسوی. 16 دسمبر 2016 عیسوی سانحہ دلمیال کا روح فرسا دن تاریخ احمدیت ضلع چکوال کے علاوہ مذہبی تاریخ میں بھی ہمیشہ صبر و استقامت کے حیرت انگیز نمونوں اور انس اور وفا نبھانے کے طور پر ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اس 12 ربیع الاول کے روز احمدیہ دارالذکر میں جب معصوم نہتے اور بے ضرر احمدیہ احباب پر ظالموں نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے گاؤں دلمیال علاقہ کہون اور ضلع چکوال کا امن تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک منظم سوچے سمجھے دہشت گردی کے منصوبے کے تحت احمدیہ دارالذکر دلمیال پر حملہ کیا تھا. علاقہ بھر سے مسلح لوگوں کو بلا کر ہمارے خون کے پیاسے بنا کر اپنے اس شرمناک انتظامیہ کے حکام کے سامنے گولیاں برسا کر اور دوسرا آتشی اسلحہ استعمال کر کے مسجد کو آگ لگا دی.
مسجد کے تقدس کو برباد کر کے قانون کی دھجیاں قانون کے رکھوالوں کے سامنے اڑا کر امن کو پامال کیا گیا۔ پولیس اور انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب تماشا دیکھتی رہی۔ متعین راستے کو چھوڑ کر احمدیہ دارالذکر پر چڑھ دوڑا۔ پولیس اور انتظامیہ کے حکام نے ان کو روکنے تک کی تکلیف گوارا نہ کی اور سب کچھ خاموش تماشائی بنے ہوئے صرف دیکھتی رہی، جیسے وہ صرف دیکھنے کی غرض سے آئے تھے۔ یہ جلوس دلمیال میں احمدیت کو مٹانے، ہمارے خون کے پیاسے بن کر ہم پر زبردستی قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا کر حملہ آور ہوئے تھے۔ اسی حملے کے دوران جب انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف نازیبا کلمات اور گندی زبان استعمال کرنا شروع کی اور احمدیت اور بانی احمدیت کے خلاف نعرے بازی کی، تو مکرم ملک خالد جاوید صاحب جو ایک شیدائی احمدی تھے، ان سے برداشت نہ ہوا اور آپ کو دل کا دورہ پڑا اور راہ حق میں اپنی جان قربان کر کے اطاعت، فرما برداری اور ایفائے عہد کا ثبوت پیش کیا۔ آپ دلمیال کے دوسرے اور ضلع چکوال کے چوتھے شہید احمدیت بن گئے۔ 1.25 صدی پر پھیلی جماعت احمدیہ کی تاریخ اپنے آغاز سے ہی قربانیوں کی روشن مثالوں سے عبارت ہے۔ ضلع چکوال کو بھی چوتھی شہادت ملک خالد جاوید کی طرف سے پیش کرنے کی سعادت ملی۔ ملک خالد جاوید صاحب کو سکون و قرار صرف اور صرف احمدیہ دارالذکر میں حاضری دے کر صبح مساء خدمت کر کے، اس کی صفائی کر کے اور 5 وقت نماز باجماعت ادا کر کے ملتا تھا۔ اس کی بجلی کی تنصیبات کی خرابی دور کرنا انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا۔ ملک خالد جاوید صاحب کہا کرتے تھے کہ خدمت میں عظمت ہے اور احمدیہ دارالذکر کی صفائی اور خدمت کر کے مجھے اصل لذت محسوس ہوتی ہے۔ جس وقت احمدیہ دارالذکر دلمیال کے مینار کی تزئین نو ہو رہی تھی، اس پر سنگ مرمر کی ٹائلیں لگائی جا رہی تھی، تو اس وقت ملک خالد جاوید صاحب نے اپنے آپ کو مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا اور فرمایا کرتے تھے کہ سکون قلب اور من کی راحت مجھے اس خدمت کی بدولت ہے۔ 12 دسمبر 2016 عیسوی کو جب احمدیہ دارالذکر میں سب سے پہلے پہنچنے والے مکرم ملک جاوید صاحب تھے، نہایت حشاش بشاش تھے، کہنے لگے آج دیر کیوں کرنی تھی، آج تو ہماری آزمائش کا دن ہے، ہمیں ان خدام و اطفال کو سنبھالنا ہے، ان کی ڈھارس بندھانی ہے، ان کے جذبوں کو نئی روح پھونکنی ہے اور ان کے لیے ہمیں نمونہ بننا ہے۔ احمدیت کے شیدائی بن کر وہاں رہے۔ جب ان ظالموں نے حملہ کیا تو اس وقت آپ امیر صاحب ضلع کے دفتر میں موجود۔ جب ان ظالموں نے احمدیت اور بانی احمدیت کے خلاف بکواس، نازیبا الفاظ اور گند بکنا شروع کیا، احمدیہ دارالذکر کے بڑے دروازے کو توڑنا شروع کیا۔ یہ قابل ذکر بات ہے کہ جب یہ حملہ ہو رہا تھا، میں نے کسی ناصر، خادم یا طفل کو سہما یا ڈرا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ ہر ایک مستعدی سے ہر قسم کے حالات سے نابرد آزما ہونے کو تیار تھا اور بڑے صبر، حوصلے اور اضطرار سے تمام احباب دعائیں کر رہے تھے اور ان کی رکت بھری دعائیں عرش سے ٹکرا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھی اور دلوں کو سکون بخش رہی تھی۔ اس وقت ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے رحم و کرم پر تھے، جبکہ کوئی دنیاوی اور بے امداد ہمیں میسر نہ تھی۔ ایسی صورتحال میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نے ہم پر کرم کیا اور ہماری جانیں بچانے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ ایک قیامت خیز گھڑی تھی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری جماعت نے اس موقع پر بے مثل صبر و تحمل، عزم اور حوصلے اور ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کیا۔ ایسی صورتحال دیکھ کر مکرم ملک خالد جاوید صاحب سے برداشت نہ ہوا اور کہنے لگے کہ ان کی بکواس میری برداشت سے باہر ہے۔ ہم تمام احمدی دارالذکر کے صحن میں تھے اور خالد جاوید صاحب کمرے میں تھے۔ کرنل محمد فاروق صاحب جو اس وقت ہمارے سیکیورٹی انچارج تھے، کسی کام کی وجہ اس وقت ان کے گندے نعروں کی آواز بہت زیادہ آ رہی تھی اور کرنل صاحب نے دیکھا کہ غصے سے وہ کانپ رہے تھے اور سینے پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، ان کا رنگ بھی فک ہو رہا تھا۔ کرنل صاحب باہر آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اندر جاؤ، دیکھو خالد بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر جب میں اندر پہنچا تو اس وقت وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ اس کے بعد ملک غلام احمد صاحب بھی وہاں آ گئے اور ہم دونوں نے خالد صاحب کو کرسی سے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ باہر ہزاروں لوگ ہمارے خون کے پیاسے احمدیہ دارالذکر کے گیٹ کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور منہ سے لگاتار گند بک رہے تھے۔ اس بڑے تھا پولیس اور انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی الگ کھڑی تھی، جیسے وہ آئے ہی تماشا دیکھنے کے لیے تھے۔ حالانکہ ایک ہفتہ پہلے مکرم کرنل محمد فاروق صاحب نے ایک درخواست ڈی پی او چکوال کو خود مل کر دی کہ دلمیال میں رونما ہونے والے واقعات کے حوالے سے دی تھی اور انہوں نے بتایا کہ 12 دسمبر ہے، اس لیے اس دن ہماری احمدیہ دارالذکر اور ہماری جان و مال کی ہر حالت میں
حفاظت کی جائے۔ ڈی پی او نے بڑھ چڑھ کر یقین دہانی کروائی، لیکن آج وہ سب ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے اور ظالم اپنی کارروائیاں کیے جا رہے تھے۔ اب خالد صاحب کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس وقت ان کو طبی امداد کے لیے کسی ہسپتال میں بھی نہیں پہنچایا جا سکتا تھا، اور اسی کشمکش میں ان کی حرکت قلب بند ہو گئی اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، جس کی اطلاع محترم امیر صاحب اور محترم کرنل صاحب کو دے دی گئی۔ اور پھر حالات ایسے خراب ہوئے اور ان زندوں نے احمدیہ دارالذکر پر آتشی اسلحہ سے فائرنگ شروع کر دی اور پتھراؤ کرنا بھی شروع کر دیا۔ ہم نے قلیل ہونے کے باوجود اپنے حوصلوں اور جذبوں کو قائم رکھا اور گیٹ کو توڑنے نہیں دیا اور اس یلغار کو تقریباً 5 گھنٹے روکے رکھا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے، جس میں اے سی ڈی سی ڈی پی او شامل تھے، ہمیں کہا کہ باہر ہجوم بہت زیادہ ہے، ان کو ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لا کر روکنے سے قاصر ہیں، اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ احمدیہ دارالذکر کا دفاع اپنے ذکر کو خالی کر دیں۔ مرکز سے رابطہ کرنے پر اجازت ملنے پر ہم نے نمدیدہ آنکھوں سے احمدیہ دارالذکر کو انتظامیہ کے سپرد کر کے تمام احباب چھت کے راستے سے ساتھ والے احمدی گھروں، کپتان لال خان صاحب اور حوالدار جہانگیر کے گھروں میں چلے گئے اور خالد جاوید صاحب کی میت احمدیہ دارالذکر میں ہی رہنے دی۔ انتظامیہ نے ہمیں ساتھ نہ لانے دی اور اسے اپنی ذمہ داری پر وہاں ہی رہنے دیا۔ رات دیر تک ہم ان گھروں میں رہے، لیکن صد افسوس کے انتظامیہ نے ان ظالموں اور غنڈوں کو ایسی کھلی چھٹی دی کہ وہ ان کے سامنے گیٹ توڑ کر احمدیہ دارالذکر میں داخل ہو گئے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ ظلم کی انتہا کے قرآن مجید جو وہاں پڑے تھے، نہ صرف ان کو پاؤں میں روندا بلکہ ان کو بھی جلا ڈالا۔ رات کو فوج کے آنے پر یہ طوفان بدتمیزی رکا اور سب تتر بتر ہو گئے۔ رات کو محترم ملک خالد جاوید صاحب کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چوآ سیدن شاہ منتقل کیا گیا۔ صبح پوسٹ مارٹم کے بعد آپ کی میت کو ربوہ لایا گیا اور 13 دسمبر 2016 عیسوی کو قطع شہداء میں تدفین ہوئی۔ تحدیث نعمت کے طور پر اس کا ذکر کر رہا ہوں، جب تقریباً 8000 مخالفین نے باوجود احمدیہ دارالذکر کو گھیرا ہوا تھا، اس وقت مکرم ڈاکٹر اور کچھ اور بھی۔ اس کے بعد راولپنڈی سے بریگیڈیئر رانا صاحب کا بھی حالات معلوم کرنے کے لیے فون آیا۔ ان کو جب حالات بتائے تو آپ نے کہا کہ میں بھی ان حالات کی اطلاع پنجاب کے متعلقہ حکام کو کرتا ہوں۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد آپ نے بتایا کہ ہوم سیکرٹری پنجاب کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا ہے اور اس نے ضلع کے حکام کو ہدایت جاری کر دی ہے۔ مزید انہوں نے بتایا کہ میں نے کور کمانڈر کھاریاں کو بھی حالات کی سنگینی کا بتایا ہے، تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک بریگیڈیئر کی زیر نگرانی فوجیوں کو حالات پر قابو پانے کے لیے بھیج رہا ہوں اور رات کو فوج دلمیال میں پہنچ گئی اور تمام حالات پر قابو پا لیا۔ اگر فوج نہ آتی تو ان مخالفین نے احمدی گھروں کو لوٹنے اور جلانے کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ فوج کے آنے کی خبر ملتے ہی وہ سب گاؤں سے بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ پیارے آقا حضرت مرزا سیدہ اللہ تعالیٰ بن سہیل عزیز نے خطبہ جمعہ فرمودہ 23 دسمبر 2016 عیسوی بمقام مسجد بیت الفتوح ماڈرن لندن میں مکرم ملک خالد جاوید ابن مکرم ملک ایوب احمد صاحب دلمیال کا ذکر خیر نماز جنازہ غائب پڑھانے سے قبل مندرجہ ذیل الفاظ میں فرمایا۔ حضور نے فرمایا، نمازوں کے بعد میں ایک غائب جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو مکرم ملک خالد جاوید صاحب ابن مکرم ملک ایوب احمد صاحب دلمیال ضلع چکوال کا ہے۔ ملک خالد جاوید صاحب بعمر 69 سال مورخہ 12 دسمبر 2016 عیسوی کو دارو ضلع چکوال میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تفصیلات کے مطابق مورخہ 12 دسمبر 2016 عیسوی 12 ربیع الاول کو مخالفین نے دلمیال ضلع چکوال میں بہت بڑا جلوس نکالا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت اپنا مقررہ روٹ تبدیل کرتے ہوئے احمدیہ دارالذکر پر حملہ کیا۔ احمدیہ مسجد پر حملہ کیا اور مسجد کے باہر آ کر اشتعال انگیز نعرے بازی اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ نیز مسجد کے گیٹ کو توڑنا شروع کیا۔ دوسری طرف ہمارے لوگ بھی تھے، ان کو قبل ازیں دل کی تکلیف کبھی نہیں تھی۔
اور نہ کبھی دل کی کوئی دوا لیتے تھے اور نہ ہی کبھی زیر علاج رہے۔ وفات سے قبل یہ مسجد کے اندر تھے جب یہ مخالفین حملہ کر رہے تھے، تو یہ ایک ہی بات مسلسل دہرا رہے تھے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اس قدر گندی اور ناپاک زبان برداشت نہیں کر سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ باہر ہزاروں کی تعداد میں موجود مشتعل ہجوم اور کشیدہ حالات کی وجہ سے خالد جاوید صاحب کو طبی معائنے کے لیے یا طبی امداد کے لیے لے جایا نہیں جا سکا۔ اس حالت میں مکرم خالد جاوید صاحب کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ آپ کی دادی مکرمہ مانوبی صاحبہ کے ذریعے ہوا، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت مولوی کرم داد صاحب کی بانجی تھیں، جو دلمیال جماعت کے بانی احمدیوں میں سے تھے۔ پہلے امیر جماعت احمدیت دلمیال بھی تھے ناقل۔ مرحوم بفضل ہی تعالیٰ پیدائشی احمدی تھے، اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ساتھ خلافت سے والہانہ محبت اور اخلاص اور وصف کا نمایاں تھا۔ پنجگانہ نماز کے علاوہ تہجد اور بلند آواز میں تلاوت قرآن کریم کرنے کے عادی تھے۔ ایک بڑا لمبا عرصہ 20 سال یہ روزگار کے سلسلے میں شارجہ مقیم رہے، پھر گزشتہ 20 سال سے دلمیال میں واپس آ گئے تھے اور ان کا اکثر وقت کئی سالوں سے مسجد میں ہی گزرتا تھا۔ اس دوران جماعتی امور کی انجام دہی اور مسجد کی سیکیورٹی اور دیگر جماعتی معاملات میں ہمیشہ پیش رہے۔ قرآن مجید سے خاص عشق تھا۔ اپنے ایک بیٹے سبحان ایوب صاحب کو بھی قرآن حفظ کروایا۔ مرحوم اس وقت سیکرٹری تعلیم القرآن کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مختلف حیثیتوں سے ان کو جماعت کی خدمت کی توفیق ملی۔ پسماندگان میں اہلیہ محترمہ عذرا بیگم صاحبہ، 1 سال بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا ناقل، کے علاوہ 2 بیٹے سلمان خالد جو یہاں UK میں رہتے ہیں اور حافظ سبحان ایوب، اور 2 بیٹے ندا مریم اہلیہ سلمان خالد اور ہرا مریم اہلیہ تیمور احمد یہ سوگوار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد میں بھی یہ نیکیاں جاری فرمائے، آمین۔ مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل 13 جنوری 2017 عیسوی۔ الفضل انٹرنیشنل 10 جنوری 6، 7 اور 8۔ آغاز محمد اظہار احمد راجہ۔